وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ، اور ہم ہلاک کر چکے ہیں تمہارے ارد گرد بستیاں. وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، طرح طرح بیان کی آیتیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوٹ آئے. فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، کیوں نہ مدد کی ان کی ان لوگوں نے جن کو انہوں نے سمجھا ہے اللہ کے سوا ذرائع معبودیت. قرباناً ذرائع، آلہہ معبودیت کے، معبود ہونے کے، جن درگاہوں کو آستانوں کو انہوں نے ذرائع سمجھا ہے وہ کیوں نہیں بچاتے؟ بل ضلوا عنہم، بلکہ بھٹک گئے وہ ان سے. وذالک افکہم، یہ ان کو پکارنا ان کا جھوٹ تھا. وما کانوا یفترون، اور یہ خالص افترا کرتے تھے. اس پر ایک سچ واقعہ کہ اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں. سلیمان علیہ السلام کو رب العزت نے یہ طاقت دی تھی کہ انہوں نے سرکش دیو اور جن کو زنجیروں میں جکڑا تھا اور مطیعین سے کام لیتے تھے. سیدنا سلیمان کا جب وصال ہوا تو جنات سرکش ہو گئے اور یہ آسمانوں پر بھی جانے لگے، وہاں ملائک کی خبریں سننے لگے. ایک سچ 99 جھوٹ زمین پہ جا کے پھیلانے لگے. عیسیٰ مسیح کے آسمان پر جانے کے کچھ عرصے بعد ان کا جانا بند کر دیا گیا اور ان کے جانے پر فرشتے آگ کے انگارے لے کے ان کے پیچھے پھینکتے تھے اور ان کا وہاں بیٹھنا سننا ختم کر دیا. انہم عن السمع لمعزولون، سورۃ شعراء کے اخیر میں اور سورۃ جن میں. جنات تگ و دو میں لگ گئے. لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا، پتہ نہیں زمین والوں کے بارے میں رب کا کیا ارادہ ہے کہ ہم اوپر جا نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، خبریں سن نہیں سکتے. ضرور روئے زمین پر کوئی بڑا کارنامہ ہونے والا ہے قدرت الہی کا. چلتے 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 زمین ٹٹولتے 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 یہ وہ دور آیا کہ نبی اکرم پیدا ہوئے، مبعوث ہوئے. اوہو. اور مکہ مکرمہ کے باہر ایک جگہ ہے وادی النخلہ، بہت کھجورے کے درخت ہے. میں کبھی کبھی وہاں اتر لیتا تھا جب طاقت تھی. اب تو وہاں سے روڈ گزر گئے. حضرت آگے بازار میں واس کرنے تشریف لے جا رہے تھے، راتوں رات نکلے تھے. وقت فجر یہاں آیا، چند آدمیوں کو آپ نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نیچے کھڑے تھے کھائی میں، وہیں سے راستہ تھا. نصیبین کے جن وہاں پہنچے، نصیبین کا یہ رہنے والے، اور انہوں نے کہا لے 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 یہ کون ہے، یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ چپ 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 سن لو. غیر مقلد نہیں تھے کہ ساتھ ساتھ پڑھتے، جنوں جیسی عقل بھی نہیں. اب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو تم مت پڑھو. یہ ہوتے تو کہتے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. فقرؤوا ما تيسر من القرآن پر ایمان نہیں ہے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا پر ایمان بھی تو ہونا چاہیے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہو تو نہ پڑھا جائے. اس پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اجماع نقل کیا ہے فتاوی ابن تیمیہ میں مبحث فاتحہ میں. قرآن سننے کے بعد آپس میں کہا یہی وہ کتاب آ رہی تھی، یہ نبی برحق آ رہا تھا، ہمارا جانا اوپر سے بند کیا گیا تاکہ وہی میں شیطانوں کا دخل نہ ہو. چلو ایمان لاتے اور قوم کو جا کے سمجھاتے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ، جس وقت ہم نے پھیر دیا آپ کی طرف، آپ کو خود پتہ نہیں تھا. نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، کچھ افراد جنات کے. ابن عباس نے کہا ہے یہ نصیبین کے جن تھے، بعضوں نے کہا یہ 11 افراد تھے. یستمعون القرآن، سننے لگے قرآن. فلما حضروا، جس وقت حاضر ہوئے، قالوا انصتوا، فرمایا خبردار کہ تم نے پڑھا. جب امام پڑھ رہا ہے سارے مقلد تھے، ایک بھی غیر مقلد نہ ہوتا ورنہ ایمان ہی نصیب نہ ہوتا. فلما قضیا، جب نماز پوری ہوئی، ولوا، مڑ گئے، الی قومہم، اپنی قوم کی طرف.
منذرین، اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے۔ قالو کہنے لگے یا قومنا، ہماری قوم، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے سنی کتاب جو اتاری گئی موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ عیسیٰ کا ذکر نہیں کیا، شاید یہود تھے پہلے، یا یہ کہ عیسیٰ کی کتاب مختصر تھی۔ مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کر رہی اگلی کتابوں کی جو اس کے آسمانی کتاب ہونے کی دلیل۔ یہدی الی الحق، اور یہ کتاب ہدایت دیتی ہے حق کی طرف، وإلی طریق مستقیم، اور سیدھے راستے کی دعوت دیتی ہے۔ یا قومنا، ہمارے لوگوں، اجیبوا داعی اللہ، قبول کرو اللہ کے داعی کو، وآمنوا بہ، ایمان لاؤ اس پر، یغفر لکم من ذنوبکم، معاف کر دیں گا تمہارے گناہ، ویجرکم من عذاب علیم، بچا لے گا تم کو دردناک عذاب سے۔ کیس تقریر کی زبردست، صرف ایک درس سنا ہے، دیکھیں ایک نماز سنی۔ ومن لا یجب داعی اللہ، جو قبول نہ کرے اللہ کے داعی کو، پیغمبر کو، فلیس بمعجز فی الارض، پس وہ بچ نہیں سکتا ہے زمینوں میں، ولیس لہ من دونہ اولیاء، نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے سوا کارساز۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ واقعی کھلی گمراہی میں ہیں۔ اولم یرو، دیکھتے نہیں، ان اللہ الذی، بے شک اللہ وہ ہے، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمان و زمین، ولم یعی بخلقہن، اور تھکے نہیں ہیں اس کے پیدا کرنے سے۔ آئے آیا آیا، کیا آئے آیا آیا، آدمی جب تھکا ہو نا، یہ صیغہ اس تکاوٹ سے بنا ہے۔ عربی میں کمال یہ ہے کہ صیغے سے ہی معنی ٹپکتا ہے، ادیب وہ ہوتا ہے صیغہ سنتے ہی معنی نکالتا ہے۔ آئے آیا آیا، آیا آیا تباقا کل داء لہ داء، یہ سب آیا آیا آیا، کیا ہو گیا بابا، بہت تھکا ہوا ہے، باتیں پوری نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اس لیے بچہ بات نہیں کر سکتا، جب تکڑا ہوتا ہے تو بولنے لگتا ہے۔ ایک بار پھر بڑھاپے میں انسان کی باتیں الٹی پلٹی ہو جاتی ہیں۔ آیا یعنی تھک جانا۔ اللہ تعالیٰ تھکے نہیں ہیں، بخلقہن، آسمان و زمین پیدا کرنے میں، بقادر، وہ قادر ہے، الا یحیی الموتیٰ، کہ وہ زندہ کرے مردوں کو، بلا ہاں، انہ علی کل شیء قدیر۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن پیش کیے جائیں گے کافر آگ پر، کہا جائے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں تھا؟ قالوا، کہیں گے ہاں، بلا وربنا، اور ہمارے رب کی قسم۔ قال، اللہ کہے گا فذوقوا العذاب، چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، بسبب تمہارے کفر کرنے کے۔ فاصبر، جم کے رہے پیغمبر، کما صبر، جیسے جم کے رہ چکے ہیں اولو العزم من الرسل، بڑے ارادے والے پیغمبر۔ اولو العزم نوح والخلیل ممجد وموسیٰ وعیسیٰ والحبیب محمد۔ اولو العزم پیغمبر یہ ہے جن پر بہت تکلیفیں آئی اور توحید پر قائم دائم رہے۔ اولو العزم نوح والخلیل ممجد، نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، وموسیٰ وعیسیٰ والحبیب محمد۔ تفسیر روح المعانی۔ صبر کیجئے جیسے صبر کر چکے ہیں بڑے ارادے والے پیغمبر۔ ولا تستعجل لهم، جلدی نہ فرمائیں ان کے لیے، کأنہم، گویا کہ یہ لوگ یوم یرون ما یوعدون، جس دن دیکھیں گے جو ان سے وعدے کیے گئے عذاب۔ لم یلبسوا، دنیا میں رہے ہی نہیں، الا ساعۃ من نہار، مگر ایک گھڑی دن کی۔ بلاغ، یہ باتیں سب تک پہنچاؤ۔ فہل یہلک الا القوم الفاسقون، نہیں ہلاک ہوں گے مگر فاسق لوگ۔ سورۃ مومن، حامیم سجدہ، حامیم شورا، زخرف، دخان، جاسیہ، احقاف، یعنی مومن کا عقیدہ ہو اللہ کی وحدانیت کا،
کتاب اور رسول کی صداقت کا، قیامت کے وقوع کا، قرآن و سنت میں شک شبہ نہ کرنے کا۔ اور اس مومن کا کام اللہ کی عبادت ہے، حامیم سجدہ، مسلمانوں سے دینی کاموں میں مشورہ، حامیم شورا، اللہ تعالیٰ کے دین میں ملمس سازی، زخرف، جال سازی، ملمس سازی نہیں چلے گی۔ اللہ دشمنوں کے دھوئیں اڑا دے گا، دخان، ان کے مکانات اور ان کی سلطنتیں اکھڑ جائے گی، جاسیاں، وہ ٹیلے کے ٹیلے بنجر ہو جائیں گے۔ احقاف 7 کے 7 صورتیں، ان میں رسمی اور اسمی دونوں طرح ربط موجود ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، نستغفرک اللہم ونسألک السلام علیکم۔